الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کریم کو جب کھولا جاتا ہے تو بار بار ایک جماعت کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں، تو اس کو بتایا جاتا ہے صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، یا جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر اس کی موت ایمان کی حالت میں آئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاتے ہو ان صحابہ کرام جیسا، پھر تم لوگ ہدایت پانے والے ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہو تو گویا تم بدبخت بن جاتے ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے بارے میں، ان کی تعریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام پانے والے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کو بتایا جاتا ہے صحابہ کرام ایمان کا معیار ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تب وہ مسلمان کامیاب ہوگا۔ علماء نے کتابوں میں یوں لکھا دنیا کے اندر 3 جماعتیں ہیں
تین ہستیاں ایسی ہیں جنہیں پاک کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے پاک کہا جاتا ہے۔ کبھی بندہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ تو بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی پاک ہونے کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو سبحان کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا کلمہ سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انبیاء کا تذکرہ آتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، کسی پیغمبر رسول سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کی باری آئی تو صحابہ کرام کو مغفور کہا گیا، محفوظ کہا گیا کہ صحابہ کرام دنیا میں آئے، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس گناہ کا بدلہ دے کر صحابی کو مغفور، مغفرت والا بھی کر دیتے ہیں، محفوظ، حفاظت والا بھی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کو ایمان کا، ہدایت کا معیار بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایمان اور ہدایت کا معیار بنا دیا۔ تو ایک آدمی اب سوچتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرے یا بغض کرے تو کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جس نے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے صحابہ کرام کے ساتھ بغض اور دشمنی کی گویا اس نے میرے ساتھ بغض اور دشمنی کی۔ اب ایک آدمی سوچے جب ایک بندہ صحابی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے دشمنی، اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے اپنے لیے صحابہ کرام کو اختیار کر لیا۔ اب ایک بندہ صحابہ کرام کے بارے میں جب پڑھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو کتابیں اسے بتاتی ہیں ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو صحابہ کی وجہ سے کہتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر وحی بھیجتے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، اس وحی کو سن کر لکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اس حدیث کو سن کر محفوظ کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کسی کام کا حکم دیتے ہیں، کسی کام سے منع کرتے ہیں تو اس حکم کو سننے کے بعد امت تک پہنچانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ اب جب ایک بندہ صحابہ کرام کی تعریف سنتا ہے تو ہم جس امام کے مقلد ہیں، امام اعظم
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، سنی کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ آج ایک مسلمان کو جب پوچھا جائے آپ مسلمان ہونے کے بعد کون ہیں، تو اکثر کا جواب ہوتا ہے میں سنی ہوں۔ اب پوچھا جائے سنی کسے کہتے ہیں، تو وہ سادہ مسلمان کہتا ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرے۔ حالانکہ سنی کا مطلب یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، جو خلفائے راشدین کے طریقے پر چلے، اس بندے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا اہل سنت کی پہچان کیا ہے، میں دیکھنا چاہوں کہ سنی کون ہے، تو امام صاحب فرمانے لگے کہ اہل سنت کی پہچان کے لیے 3 باتیں ہیں کہ وہ شیخین کی فضیلت مانے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی فضیلت مانے، پھر فرمایا امام صاحب نے وہ خطنین کے ساتھ محبت کرے۔ خطنین کہتے ہیں حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ محبت کرے اور موضوع پر مسح کرے۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے قریب آتا ہے، پھر محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے، یہ محرم کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ نوستوں والا مہینہ ہے۔ اب سوال پوچھا جاتا ہے محرم کے مہینے کو کیوں لوگ منحوس سمجھتے ہیں؟ ہر بندے کا ایک سوال ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو ظلم شہید کر دیا گیا، ان کی یاد کے اندر 10 دن غم منایا جاتا ہے۔ تو مسلمان کو یوں بتایا جاتا ہے جب محرم کی 1 تاریخ آتی ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ 2 جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر فرماتے ہیں اس مرنے والے کو تم مردہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ایک شہید کے بارے میں، اور ایک ہم نے عقیدہ بنایا شہید کے بارے میں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا تو وہ منحوس دن بن گیا۔ اصل میں یوں ہوتا ہے جب محرم شروع ہو جاتا ہے تو محرم کی 1 سے لے کر 10 محرم تک جو 10 دن ہوتے ہیں، ایک طبقہ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے جو حضرت حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، صحابہ کرام کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں۔ ایک مسلمان ٹی وی پر دیکھتا ہے، موبائل پر دیکھتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو اس مسلمان کو یوں بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ماضی قریب کا واقعہ گزرا، ہندوستان کے اندر کافروں کی حکومت تھی، تو یوں کیا ہندوستان کے بادشاہ نے، اس نے کہا کہ 3 دن سال میں ایسے ہوں گے کہ 3 دن کسی آدمی کو صحابہ کرام کی تعریف کرنے نہیں دی جائے گی۔ اب مسلمان بڑے پریشان ہوئے اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ لوگ مسلمان اکٹھے ہوئے اور اس وقت کے عالم مولانا محمد علی جالندھری کے پاس گئے، ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو حضرت جالندھری فرمانے لگے سال کے 11 مہینے اور 27 دن کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کرنا مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ اگر کسی صحابی کی تعریف کرے گا تو ثواب ملے گا، تعریف نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن 3 دن جو حکومت نے پابندی لگائی، ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تعریف ان 3 دنوں میں کرے۔
اگر ان 3 دنوں میں مسلمان نے صحابہ کرام کی تعریف نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ آج اس دور کے اندر جب ہم دین سے دور ہو گئے، جب ہم اسلام سے دور ہو گئے، جب ہم نے شریعت کو پیچھے ڈال دیا، تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جب ایک طبقہ، ایک جماعت صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، تو ایک مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کی تعریفیں کریں، صحابہ کرام کی تعریفیں سنیں، آپس میں بیٹھیں تو تذکرہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے، حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا سامان دیا ہمیں یہ شریعت پہنچانے کے لیے، اور اسی طرح حضرت بلال کو تکلیفیں دی گئیں، ایک صحابیہ کو 2 جگہ چیر کر رکھ دیا گیا صرف ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے۔ جب بھی مسلمان محرم کی 1 سے 10 محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں اگر یہ صحابہ کرام کی تعریف کرے گا تو گویا اپنی محبت کو ظاہر کرے گا اس جماعت کے ساتھ، اور جو بندہ صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گویا وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ 10 دن ہم حضرت حسین کے نام پر رکھ لیتے ہیں۔ اب جو حضرت حسین کا نام لیتے ہیں اصل میں وہی لوگ حضرت حسین کے قاتل ہیں، یہ تو بد دعا کی وجہ سے یہ لوگ عذاب میں ہیں۔ اسی لیے ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہو کر آخری صحابی تک جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت خدیجہ سے شروع ہو کر جتنے بھی آل بیت ہیں، یہ سارے آل سنت کے ہیں۔ آل سنت ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کو ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی صحابہ اور آل بیت کے پیچھے چلنے کو جنت کے قریب ہونے کو واجب سمجھتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب محرم کی 1 ہو ہم صحابہ کی تعریفیں کریں، اور کچھ نہ ہو سکے جب ہم نماز پڑھیں دعا میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو یاد کریں، نیک عمل کریں، ہم صحابہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب جب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری صحابہ کرام کے ساتھ محبت ظاہر ہوگی، اور آج جب ہم صحابہ کے ساتھ محبت کو ظاہر کریں گے کل اللہ کے رسول حوض کوثر پر اس کا بدلہ ہمیں جنت کا ٹکٹ دے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔